ارباب علم و دانش، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاد میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ہم خصوصی خطیب کے اور آپ کے درمیان بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ میں خطیب خصوصی کے مقدمے کے طور پر حاضر آیا ہوں۔ آج آپ اس بزم نور میں جو سماعت کر رہے ہیں، بس 10-5 منٹ کی گفتگو، اس کی ترجمانی اور اس اجمال کی تفصیل میں آپ کے سامنے قدرے پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ ابتدا سے لے کر کے ابھی تک آپ نے کیا سماعت کیا؟ ابھی اتنا شاندار اور جاندار کلام ہمارے الفت بھائی نے پیش کیا آپ کے سامنے، الفت نوری صاحب، اللہ تعالیٰ اور ان کے قلم کو قوت دے۔ حضرت مولانا انوار نفر اللہ دریہ کے اوصاف انہوں نے بیان کیے۔ آپ جب سے یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو بھائی ہیں حضرت افتخار العلماء ابھی یہاں سے گئے ہیں، ایک شخصیت ابھی ہمارے مابین ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، مفتی لیاقت صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ آج سے 25 سال پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اپنی درسگاہوں میں سنا کرتے تھے کہ سیتا پور کی سرزمین پر اور اس علاقے میں ہماری حریف جماعت، ہمارا حزب مخالف باطل نظریات کے حامل کثرت کے ساتھ ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم صفت ذہن اعدادیہ اولیاء میں کرتے تھے تو اس علاقے کا ذکر ہوا کرتا تھا، مگر اس زمانے سے آج تک ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ جب ذکر ہوتا تھا تو اپنے اساتذہ سے کہتے تھے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کون ہے؟ یہاں آپ نبرد آسمان ہیں، محاذ آرائی کے لیے آپ ہیں، آپ یہاں مد مقابل اور ان کے سامنے آپ سیسا پلائی کی دیوار بنے ہوئے ہیں، وہاں پر کون ہے؟ تو قسم خدا کی میں آپ سے اسٹیج پر اس بات کو آج کر رہا ہوں، اس وقت جس ہستی کا نام لیا جاتا تھا وہ اسی مرد قلندر کا نام لیا جاتا تھا، اسی مرد آہن کا اسے دنیا زینت مسند میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غالباً دوسری بار زیارت کر رہا ہوں اور آپ کی تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، یہ میدان خطابر کے شہسوار ہیں، ان سے ملاقات ہوتی، مگر میری دوسری ملاقات ہے کہ حضرت دہلی پہنچے مکان پر، جب مکان کی تعمیر ہوئی تو دعا کے لیے حضرت وہاں جلوہ فرما ہوئے، اس وقت ہمیں زیارت ہوئی تھی اور اس کے بعد آج زیارت ہوئی، مگر نام بچپن سے ہی سنتے تھے، اساتذہ سے پوچھتے تھے تو وہ نام لیتے تھے اسی مرد قلندر کا جسے دنیا حضرت علامہ مفتی اعجاز حسین
قادری کے نام سے تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں حقائق پر مبنی۔ دوسری بات، یہ جو شہزادگان آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جلوہ فرما ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہی مذہبی رنگ ہے، وہی ماحول ہے۔ ادھر آپ دیکھتے ہیں تو یہ زینت مسند افتاح ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو بھری جوانی میں چہرے پر نور لیے ہوئے یہ حضرت علامہ انوار نور اللہ دریہو کا سے جمیل آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جنازے تو بہت اٹھتے ہیں، مگر جب علامہ انوار حسین کا جنازہ اٹھا تھا تو آپ نے وہ سروں کا سیلاب بھی ملاحظہ کیا ہوگا۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حدیث ہماری نگاہوں میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس جنازے پر 40 مسلمان نماز پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس جنازے کو بخش دیتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے 100 آدمی یعنی 100 رسول اللہ کے غلام کھڑے ہو جائیں اور پھر کہیں اللہم ربنا، اے میرے پاک پروردگار بخش دے جو میرے زندہ ہیں، بخش دے جو مردہ ہیں، بخش دے جو حاضر ہیں، بخش دے جو غائب ہیں، مولا بخش دے تو اس کو۔ جہاں رسول اللہ کے 40 غلام کھڑے ہو جائیں اور 100 مسلمان ہاتھ باندھے ہوئے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں تو میرا پروردگار یقیناً اسے بخش دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، ایک حدیث پاک میں 40 مسلمان، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ 100 مسلمان جس جنازے پر نماز پڑھ رہے اس جنازے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تیسرا معلوم کسی دوسرے گواہ کی نہیں، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ جب علامہ انوار کا جنازہ اٹھا تھا تو کتنے افراد شامل ہوئے؟ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک اللہ کے رسول کے سامنے 2 میتوں کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ دوسری میت کا ذکر ہوا، فرمایا واجب ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ جب پہلی میت کا ذکر ہوا تھا تو خیر کے ساتھ ہوا تھا، لوگ کہہ رہے تھے مرنے والا بڑا اچھا انسان تھا، وہ تعلیم کے لیے کوشاں رہتا تھا، مرنے والا انسان بڑا اچھا تھا۔ یہ شاید اور میں بالخصوص شعراء کے حوالے سے آج میں دیکھتا ہوں اسٹیج کا ماحول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گدھے کو دیکھا ہے تو کچھ سامان لوڈ کر کے جا رہا ہے گدھے، شیطان جو تھا گدھے پہ سامان لاتے ہیں جیسے ہم لوگ موٹر سائیکل پہ لاتے ہیں سامان، ایسے ہی لادے جا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کدھر کو؟ کہاں؟ کہا مال بیچنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کیا کیا مال ہے؟ بولے ایک ظلم ہے ایک گٹھڑی میں، ایک گٹھڑی میں خیانت ہے، ایک گٹھڑی میں مکر ہے، ایک گٹھڑی میں حسد ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کون سے بازار میں جا کے بیچے گا، کس کے ہاتھ یہ مال بیچے گا؟ تو اس نے کہا کہ خیانت بیچوں گا گاؤں کے زمینداروں اور چودھریوں کے ہاتھ، ظلم بیچوں گا بادشاہوں کے ہاتھ، اور مکر بیچوں گا عورتوں کے ہاتھ، اور حسد بیچوں گا علماء کے ہاتھ، عالموں کے ہاتھ حسد بیچوں گا۔ آج اس پرفتن دور میں آج الہاد کی بھرمار ہے، اس دور پرفتن میں اس منبر نور سے جس افغانی شخصیت کے بارے میں، اسلام کے اس بدل جلیل کے بارے میں یہ شاعر جس صورت سے اپنے زور قلم کو وقف کر رہا ہے، ابتدا سے لے کر کے آخر تک ایک شخص کی تعریف ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس میت کو اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس کو برائی کے ساتھ یاد کیا جائے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تیسری بات جو میں آپ سے عرض کروں، اور ایسا نہیں ہے علماء کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، آپ دیکھتے نہیں، یہ تو اسٹیج ماشاءاللہ یہ حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر حسین صاحب کے شہزادوں کا اسٹیج ہے۔ بے شک بے شک، یہ اس شخصیت کے شہزادوں کا اسٹیج ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کا اسیر آپ کے سامنے جلوہ فرما۔ آپ دیکھیں گے نواب نان پارا کے لیے علماء سارے جانتے ہیں، کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ میرا دین پارا اینا نہیں، وہ پورا کر۔ ارے وہ کلام کیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کرو مدح اہل دو الرضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے۔
شک بے شک سبحان وہ اعلیٰ حضرت جو کسی کی تعریف کرنا جانتا ہی نہیں تھا، وہ اعلیٰ حضرت کہتا ہے میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ یہ کس کے لیے کہا تھا؟ کون اعلیٰ حضرت؟ جس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ خوب جانتے ہیں اور خوب سنتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، اس خاندان سے وابستہ رہیں، میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، اور کوئی ایسا بھی معاملہ نہیں کہ نذرانے اور شکرانے کا ماحول ہو۔ میں تو انتظامیہ کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علامہ افتخار حسین صاحب قبلہ، جن سے ہمارے دینی دیرینہ معاملات ہیں، ہم آج سے تقریباً 16 سال پہلے دہلی کی سرزمین پر پہنچے۔ اس وقت ڈینمارک میں ایک گستاخ اٹھا تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا تھا، اور جب دہلی میں جنتر منتر پر بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہوا تھا، اس عظیم الشان مظاہرے میں ایک آواز اٹھ رہی تھی، اور اس آواز صرف اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہاتھ میں مائک تھا۔ تو میں نے سوچا تھا اس بھیڑ میں دیکھوں وہ آدمی کون ہے جو اس صورت سے دلیری کے ساتھ میں آواز اٹھا رہا تھا، تو وہ کوئی اور نہیں تھا، مفتی اعجاز حسین صاحب کا چھوٹا بھائی، جسے دنیا افتخار العلماء زبدۃ الحکماء کے شہزادے حضرت مولانا افتخار حسین کے نام سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی تعریف میں کیوں کر رہا ہوں؟ ان کی تعریف کرتا ہوں، کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کروں گا تاکہ ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ ان سے محبت کرو، وابستہ ہو جاؤ۔ یہ تمہیں دنیاوی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں، مگر یا تو آپ کو یہ بلگرام بھیج دیں گے یا تو بریلی بھیج دیں گے، ادھر ادھر بھٹکنے سے یہ آپ کو بچا لیں گے نا۔ جو آج پیروں کے حوالے سے بہت معاملہ ہو رہا ہے نا، اقبال نے کہا تھا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتا پوجتے ہیں کعبے کے برابر۔ تو حضرات یہ آپ کو پہنچائیں گے تو یا تو بریلی پہنچائیں گے، یا تو بلگرام پہنچائیں گے، یا تو بدایوں پہنچائیں گے، یہ وہیں آپ کو پہنچائیں گے جہاں سے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا انوار حسین صاحب قبلہ نور اللہ ذریحہ نے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک روحانی شفا خانہ اور یہ ادارہ، یہ علم، اور اس کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا علم سیکھیے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان، جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میرا امجد مجد کا پکا، نواب نان پارا کے لیے کیا کہہ دیا؟ ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں صرف ایک کام ہوتا ہے، اور وہ کام ہے رسول اللہ کی نعت خوانی بس۔ مگر کوئی ایسا کون تھا جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا کا لفظ کبھی آپ نے سنا؟ پورے سلام میں کہیں سنا آپ نے اپنے بیٹے کا نام لیا ہو؟ کہیں کسی منقبت میں، کسی قصیدے میں، کسی غزل میں آپ نے سنا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا؟ کہیں سنا اعلیٰ حضرت کو یہ کہا ہو کہ میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا پوتا؟ نہیں، اگر کسی کے لیے کہا ہے تو آپ سن لیجئے، ان کے ابا کے استاد کے لیے کہا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ میرا امجد مجد کا پکا۔ اعلیٰ حضرت کی وہ نظر تھی کہ میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، تو آج تک ان سے کچیا رہے ہیں۔ یہ وہی شیر کی کرامتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں۔ یہ کرامت جلوہ فرما ہے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بہار شریعت، بڑی موٹی کتاب ہے، اسلامی انسائیکلوپیڈیا۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں، سارے مسائل علماء مفتی لیاقت حسین صاحب پورے نیپال میں جو اپنا فتویٰ شائع کرتے ہیں وہ اسی سے دیکھ کے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مفتیان کرام کو حضرت علامہ صدر الشریعہ امجد علی علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد ہیں۔ کون؟ مفتی اعجاز حسین صاحب کے والد محترم۔ تو جب اتنی عظیم ہستی کا شاگرد ہو تو اس شاگرد نے اپنے بیٹوں کو آپ کو معلوم ہے کیا بتایا؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی زینت مسجد افتاء ہے، اور کوئی، میں ایک لفظ بول رہا ہوں اس سے ہاضمہ تھوڑا گڑبڑ ہو سکتا ہے مگر سنبھال لیں گے، سیاسی بصیرت رکھنے والے کو نیتا کہتا ہے۔
ہمارے یہاں لفظ نیتا معیوب سمجھا جاتا ہے. اقبال کہتا ہے جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگے سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. دنیا اچھی کیسے ہوگی آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے کالج ہوں گے، آپ کے ہاسپٹل ہوں گے، آپ کی یونیورسٹیز ہوں گی، آپ کے انجینئر ہوں گے، آپ کے ڈاکٹر ہوں گے. اور جب یہ ہوں گے کب؟ جب کوئی لکھنؤ کے ایوان میں یہ کہنے والا ہو، دہلی کے ایوان میں یہ بولنے والا ہو اور یہ کہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم تم سے خیرات نہیں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں. اور جب تم پر نظر ہوگی مفتی اعظم جیسی شخصیت کی تو تم دہلی کے ایوانوں میں یہ کہہ دو گے کہ ہمارا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، وندے ماترم ہماری زبان سے جدا نہیں ہو سکتا. ہمارا نعرہ انقلاب زندہ باد تو رہے گا، ہندوستان زندہ باد کے نعرے ہم مرتے دم تک لگاتے رہیں گے. وطن عزیز سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ دہلی سے لے کر کے لاہور تک ہر پیڑ پر ایک عالم کی لاش لٹکتی ہوئی تو مل جائے گی، مگر ہم شرک کو اپنے گلے نہیں لگائیں گے. تو حضرات سیاست کی بہت ضرورت ہے. کس نے کہہ دیا؟ کس نے شجر ممنوعہ قرار دیا؟ اتنی عظیم ہستی کے جو پشت پناہی ہماری کر رہی ہے. میں مفتیان کرام کے درمیان میں، علماء کے درمیان میں ببانگے دوہر اعلان کرتا ہوں، جب تک سیاسی بصیرت پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ دنیا کے کسی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں سیاست کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کے ہمارے وہ شعبے جو دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں اسی چیز کا نام سیاست ہے، اور زندگی کے وہ معاملات جو دین سے تعلق رکھتے ہیں انہی کا نام عبادت ہے. کس نے شجر ممنوعہ قرار دے دیا؟ آج جو آپ جلوہ فرما ہیں اور وہ جنازے میں حضرت علامہ انوار صاحب کا آخری بات آپ سے کر رہا ہوں. آپ جب دیکھیں کہ جنازے میں آپ نے اتنا ہجوم کیسے دیکھا تھا؟ کسی کے بچے کا ایڈمیشن کروایا، انہوں نے کسی کی مدد کی تھی، کسی کو کسی صورت سے، کسی کو کسی صورت سے. کیا یہ مدد نہیں ہے؟ ایک میں بنا کسی تمہید کے ایک بات عرض کر دوں. حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جنہیں جمال الحفاظ دنیا کہتی ہے، ان کے پوتے گئے مصر میں، اور مصر میں جب گئے شعبان کی 15ویں شب ہے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں 15 لاکھ کا مجمع، اور 15 لاکھ کے مجمع میں 70 نظر، اور یہ کیسے تنگ نظر ہیں جو گڈے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر نظریں اٹھا دی تو ہمارا اللہ کے رسول رئیس المتواضعین اتنے پیارے ناز و انداز والے نبی کہتے ہیں یا ذوالذنائین، اے دو کان والے ادھر آؤ. حشاش بشاش طبیعت اور ستھرا مذاق فرمانے والے اللہ کے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ابن جوزی کے پوتے گئے، اور انہوں نے دیکھا 15 لاکھ کا مجمع. ان کے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا مجمع ان کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یقیناً ان کے دل میں کوئی ایسے خیالات ہوں گے. یہ تصوف کی دنیا ہے. تصوف کی دنیا وہ بھی ہے کہ بایزید کہتا ہے اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں تو خود کو کفر کا فتویٰ دیتا ہوں. وہ تصوف کی دنیا ہے. یہ ہے ابن معین لکھتے ہیں بایزید بستامی کو کہ سرکار جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پی لیا وہ ہوش میں کیوں نہیں آتا؟ بایزید بستامی وہ کہ کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ تصوف کے 10 امام ہیں، ان 10 اماموں میں سے ایک بڑے امام کا نام ہے جسے دنیا حضرت بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے. اور بایزید بستامی کون ہے؟ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے پڑھائیں بچوں کو؟ آج علامہ سے معلوم کیجئے. آج علمی سرگرمیاں دہلی کی سرزمین پر پولیس والوں نے باضابطہ طور پر پرشاسن نے آج دن میں 1 بجے ایک سبھا منعقد کی تھی، اور اس سبھا کے لیے یہ حضرت مولانا لیاقت صاحب گواہ ہیں. آج کی تاریخ میں کانفرنس ہوئی تھی. حضرت افتخار العلماء کے حوالے سے میرے تک فون آیا تھا کہ تعلیم پر بولنے کے لیے کوئی سی عالم کا تعین کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے
کانفرنس ہوئی ہے، آج علماء کو بلایا جا رہا ہے، پرشاسن بلا رہا ہے، کہہ رہا حضرت آپ کہتے ہیں یہ میری نہیں سنتے، زبان اور قلم یہ دو چیزیں حکومت کرتی ہیں، اہل علم کہیں جھکتے نہیں، کہیں دبتے نہیں، قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے، وہ جہاں جاتے ہیں اپنے زور علم سے دنیا کو اپنے قدموں میں گرا دیتے ہیں۔ آپ یہ علم جو آج دیکھ رہے ہیں، حضرت علامہ اصغر حسین معینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد، کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا ہے، کوئی حکمت سے معمور ہے، کوئی مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے، تو آج آپ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کی وہی نظر کمال جو سرکار صدر الشریعہ پر پڑی تھی، اور صدر الشریعہ نے اپنے تلمیذ ارشد کو جن فنون سے آراستہ کیا تھا، اپنے بچوں کو اسی صورت سے میدان میں اتار دیا ہے اور کہا ہے کوئی ڈاکٹر بن کے خدمت خلق کرے، کوئی مفتی بن کر کے خدمت خلق کرے، کوئی اور ایک بات سن لے، وہ مفتی جو مرجع خلائق ہو، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب دنیا کے لوگ اذان کا جواب دیں گے، مفتی کی حیثیت آپ جانتے ہیں، وہ مفتی جو مرجع خلائق ہو، اس کے لیے حکم ہے، آپ روٹی کھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، اذان ہو رہی، قرآن پڑھنا بند کر دیجئے، کام کرنا بند کر دیجئے، حالانکہ آپ ٹی وی بھی نہیں بند کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو آپ قرآن پڑھنا بند کر دیں، کوئی کام کر رہے ہیں وہ بند کر دیں، باتیں بند کر دیں، مگر وہ مفتی جو مرجع خلائق ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان ہوتی رہے، فتویٰ لکھتا رہے، تاکہ کہیں اتنی دیر میں فتویٰ نہ پہنچے جب تک وہاں لڑائی ہو جائے۔ مفتی کی یہ فضیلت ہے، اور یہ وہ مرجع خلائق شخصیت یہاں پر جلوہ فرما ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہر میدان میں یہ اعلیٰ حضرت کی وہ کمال کی نظر تھی جو صدر الشریعہ کے حوالے سے آج اس خاندان پر پڑی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے یہاں 15 لاکھ کا مجمع، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں مسلمانوں، اگر تم ترقی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو کہ ہرنی کے بچے کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے تو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے، لہذا ان کے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنے بڑے مجمع میں ہو سکتا ہے ان کے دل میں تکبر پیدا ہوا ہو، تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے بھاپ لیا 15 لاکھ کے مجمع میں، کہا محدث ابن جوزی کے پوتے، میرے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو اللہ میرا وہ حشر کرے جو قارون اور شداد کا قیامت کے اندر حشر ہو۔ اللہ اکبر۔ 15 لاکھ کے مجمع میں یہ چھوٹی چھوٹی نظریں، یہ نابالغ مفتی، یہ خام علم، تمہارا مبلغ علمی کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے جو فتووں کی بوچھار لیے گھومتے ہو۔ 15 لاکھ تو بہت چھوٹا مجمع ہے، اس مجمع کی حیثیت کیا ہے؟ 15 لاکھ کے مجمع میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، او محدث ابن جوزی کے پوتے، تم نے دل میں یہ گمان کیا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے، خدا کی قسم اگر میرے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو اللہ میرا وہ حشر کرے جو قارون اور شداد کا قیامت کے اندر حشر ہو۔ یہ محدث ابن جوزی کے پوتے آگے بڑے، سرکار اتنے بڑے ہیں آپ، تو پھر ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تک جانے والی راہوں میں سب سے آسان راستہ کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر کون ہوتا ہے جو رب تک پہنچائے؟ معرفت کا سمندر وہ جو ایک گھونٹ پی لے اسے ہوش ہی نہ رہے، اور یہ پیر کیسا ہے جو کہتا ہے میرے تکیے کے نیچے دیکھو ہوائی جہاز کے ٹکٹ، یہ پیر کیسا ہے؟ فی الحال چھوڑیے آپ ان کو، ان کے چکر میں نہ آپ پڑیں، آپ دیکھیں غور کریں۔ ارے پیر تو وہ بایزید بستامی تھا جو کہتا تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے آتے خدا سے غافل ہو جاؤ، اور کون بایزید بستامی جو حج کرنے گئے 12 سال دوڑ نکل، ہر قدم پر نفل نماز، اور جب کعبے کے پاس میں پہنچے تو فوراً ہی نظریں چھپا لی۔ لوگوں نے کہا نظریں کی جھکا لی، اور ہم کہتے ہیں وہاں کعبہ شریف میں جا کر کے کیا علامہ بتائیں کہ پورا ٹور بھیجتے ہیں حضرت، تو سب سے پہلے کعبے پہ جا کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹھ کی کعبے کی طرف اور سیلفی لے کر کے فوراً ہی وائرل کر دی جاتی ہے۔ ایک امام صاحب نے تو وہاں سے فون کیا، علامہ گواہ ہیں محمد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر کے، انڈیا بولے لو سرکار کو سلام کر لو فون سے، تو میں نے کہا کہ پھر مولانا یہ شعر نہ پڑھیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بایزید بستامی پہنچے، کعبے پر نظر پڑی، نظریں جھکا لی، لوگوں نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کعبہ دیکھیں؟ کہا میں یہ اینٹ پتھر کی دیواریں دو دیکھنے نہیں آیا تھا، بستان میں بھی بہت
اینٹیں تھی، بہت پتھر تھے، یہ کعبے کے در و دیوار دیکھنے نہیں آیا ہوں میں۔ لہذا کہا پھر کسے دیکھنے آئے؟ کہا کعبے کو نہیں، ہم کعبے والے کو دیکھنے آئے ہیں۔ لہذا جب دوبارہ نظریں اٹھائی تھی تو کعبہ بھی نظر آتا تھا اور قدرت کے جلوے بھی دیکھ رہے تھے، مگر پھر نظریں جھکا لی، آنکھیں نیچ لی، روٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ اب تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے والے کو بھی دیکھا۔ تو بایزید بستامی نے کہا تھا یہ شان نہیں ہے، شان تو یہ ہونی چاہیے اہل تصوف کی کہ جب کعبے والے کو دیکھیں تو پھر کچھ نظر نہ آئے۔ اب کعبے والے کو دیکھ رہا ہوں تو یہ کعبہ نظر کیوں آ رہا ہے؟ جب تیسری نظر اٹھائی تو صرف جدھر دیکھتے ہیں رب کے جلوے نظر آتے ہیں، نہ حرم نظر آتا ہے، نہ کعبہ نظر آتا ہے، نہ مینا ہے، نہ مزدلفہ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ حضرت بایزید بستامی ایک بے کامیابی کے تھے۔ تکبیر، رسالت، اعلیٰ حضرت، تو یہ تصوف کی باتیں یہ ہے۔ اب معین نے کیا خط لکھا کہ یہ گھونٹ پی لیتے ہیں ہوش نہیں آتا۔ بایزید بستامی نے فرمایا پورا سمندر پی گیا ہوں، مجھے نشہ ہی نہیں تھا۔ یہ حضرت بایزید بستامی کی شان جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ طریقت کے مسافر، یہ وہ پیر تھے۔ پیر کا عربی معنی دیکھیں گے تو امام کے معنی میں آتے ہیں، پیر کے معنی آگے چلنے والا، اور امام کا معنی بھی وہی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس خاندان نے جو خدمت خلق کی ہے، حضرت مولانا انوار حسین قادری نے جو یہ علم کا گلشن سجایا ہے اور جو یہ محنت شاقہ کی ہے، کہ ان کے جنازے کے اندر ہم نے اپنے بھی دیکھے ہیں، بیگانے بھی دیکھے ہیں۔ مقصود یہی تھا، نتیجہ یہی حاصل ہوا کہ یہ وہ شخصیت تھی جو اپنوں کے بھی کام آتی رہی اور بیگانوں کے بھی کام آتی رہی۔ جب ہم نے یہ دیکھا تو ہمیں پتہ چلا، ہماری تاریخی واقعات پر جب نظر پڑتی ہے تو حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابن جوزی کے پوتے سے فرما رہے ہیں، سنو اللہ تک جانے والی تمام راہوں کا مسافر رہا ہوں۔ اللہ تک جانے والی جتنی راہیں ہیں ہر راہ کا مسافر رہا ہوں، مگر سب سے شارٹ کٹ اور سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کی جائے، ان کے کام آئیں۔ تو حضرات یہ تعریف اور یہ جو وابستگی اس خاندان سے ہم آپ کی چاہتے ہیں، صرف اسی معنی کر چاہتے ہیں کہ آپ اس مدرسے سے وابستہ رہیں گے، آپ علامہ افتخار حسین صاحب سے وابستہ رہیں گے، مفتی اعجاز حسین صاحب جلوہ فرما ہے ان سے وابستہ رہیں گے۔ اگر آپ کو بظاہر یہ دنیاوی فائدہ نہ دے سکے مگر ایمان کے لٹیروں سے آپ کو یہ بچا لیں گے۔ اور میں یہاں پر ایک عریضہ پیش کروں گا، یہ چچا بیٹھے ہوئے، حدیث پاک میں ہے چچا باپ کی منزل میں ہوتا ہے، اور سجادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو 8 یا 7 ہزار ہیں، مفتی لیاقت حسین صاحب کی پرسوں کی تقریر ہے اجمیر شریف کی، غالباً نیٹ پہ بھی آ چکی ہے، وہ اجمیر شریف کی جو ابھی لفڑا ہوا تھا، وہاں پر غریب نواز کے آستانے پر مار کی، راجپوت تلوار لے کے آئے، غریب نواز مسکرائے، فرمائے اتار لو گردن، عطائے رسول ہوں میں، مسکراتے ہیں۔ وہاں تلوار لے کے آنے والوں کے لیے خیرات ہے، سوغات ہے، یہاں کلام رضا لے کے جانوں والوں پر لاٹھی اور ڈنڈے، وہ گدریوں کی اولاد ہیں۔ سجادہ آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ یہ علماء فرمائیں گے اجمیر شریف کا کوئی سجادہ نشین الا ماشاءاللہ سوائے 1-2 کے لفظ سجادہ کی تعریف کر دے، پوری زندگی اس کی غلامی میں گزار کر دے، سوائے چند ایک کے سجادہ کسے کہتے ہیں؟ سجادہ اسے کہتے ہیں جو اپنے مرشد کا عکس جمیل ہو۔ بے شک حضرت علامہ انوار حسین صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ، آپ کیا وہ جمال ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ جوانی ہے، یہ وہی دور ہے، یہ دور پرفتن ہے۔ آپ داڑھی دیکھیں، آپ چہرے کے اوپر نور دیکھیں، اسلامی وضع و قطع دیکھیں، اور حضرت علامہ فیضان رضا صاحب قبلہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں۔ اصلی سجادہ اگر دیکھنا ہو تو سجادے ایسے ہوا کرتے ہیں، اور یہی وہ سجادے ہیں۔ اور آج ان کے والد صاحب تو ان کے بیچ میں نہیں ہیں، مگر ان کے جو چچا ہیں جو باپ کی منزل میں ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے۔ میں مفتی صاحب قبلہ سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی
مشفقانہ شفقتوں سے اپنے بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اور حضرت علامہ افتخار العلماء سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دست شفقت ان کے اوپر رکھیں۔ یہی ان کی سجادگی کا، ان کی جانشینی کا اس اسٹیج پر اعلان ہوگا۔ لہذا عمامہ، ٹوپی، دیگر تبرکات یا جو کچھ بھی چلے آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر آج کے اس عرص چہلم میں ان چچاؤں کا ان کے سر پر ہاتھ رکھ دینا اس بات کی علامت ہوگی کہ اپنے باپ کا اگر کوئی سچا جانشین ہے، سچا وارث ہے، صاحب سجادہ ہے تو حضرت علامہ فیضان رضوی صاحب قبلہ ہیں۔ میں التماس کروں گا کہ حضرت علامہ فیضان صاحب قبلہ تشریف لائیں اور مفتی صاحب کے آگے زانوئے ادب طے کریں، اور جو فیض نسلاً بعد نسل آج چلا رہا ہے اس فیض سے اپنے بھتیجے کو معمور اور مخمور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شب معراج کانفرنس، عرس چہلم، فیضان حضرت انوار ملت، جانشین حضور انوار ملت، خاندان حضور انوار ملت، حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسی سادگی کی رسم ہے، آپ دیکھتے ہوں گے نہ یہاں کوئی پہلے سے اعلان ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ یہ دیکھیے کہ دو چچا یہاں پر اپنے بھتیجے کو مشفقانہ، اچھا بڑے، مگر بڑے باپ کو عربی میں عم جو ہے نا وہ بڑے کو بھی چاچا ہی بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چچا کو، تایا کو اور بڑے بھائی کو باپ کے بمنزل قرار دیا ہے۔ تو حضرات دیکھیں گے آپ، یہ دستار نور جو ہے ان کے سر پر، یہ تایا جان ہیں اور اپنے محترم ہیں حضرت مولانا افتخار حسین صاحب قبلہ۔ آپ سب اس بات کے گواہ رہیں کہ حضرت مولانا انوار حسین صاحب قبلہ آج جو بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہے مگر ان کا عکس جمیل، ان کا نور ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ جس صورت سے آپ ان سے وابستہ رہے، اسی صورت سے آپ ان کے شہزادے سے وابستہ رہیں تاکہ اور زیادہ یہ لوگ آپ حضرات کی خدمت کر سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔